دوسری چیز جو ایک بڑا امپورٹنٹ ہمارے پاس فینامینن ہے جس کے میں تھوڑی دیر پہلے بات کر چکا ہوں کہ اسلاموفوبیا از ہسٹورک ان نیچر، یعنی یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. میں جیسے آپ کے پہلے بتا چکا ہوں کہ اسلاموفوبیا اس وقت ایز اے فینامینن جنم لے چکا تھا جب اسلام پہلی مرتبہ 1400 سال پہلے پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جان آف دمسکس جب یہ کہتا ہے کہ a problem has taken birth in the world، وہ اسلام کو پرابلم کی صورت میں بیان کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر ایک پرابلم نے جنم لے لی ہے. اور اس کا ایک بڑا مشہور جملہ بھی میں کوٹ کر دیتا ہوں جب وہ یہ کہتا ہے کہ this is in fact a punishment for the unscrupulous sins of Christians and Christianity، کہ یہ کرسچنز اور کرسچینٹی کے نہ کردہ گناہوں کی سزا کے طور پر ایک اور ریلیجن پیدا ہو چکا ہے جو ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. اور پھر اس کے بعد اس نے مختلف کتابوں میں اپنے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے تھیورائز کیا اور 3 مین ایریاز پہ فوکس یا تھرسٹ رہا جان آف دمسکس کا. پہلے اس نے اسلام ایز اے ریلیجیس آئیڈیالوجی اس پہ بات کرنے کی کوشش کی کہ اسلام از جسٹ نتھنگ بٹ اے بنڈل آف ہیریسز، بدعتوں کا ایک بنڈل ہے جو کہ جوڈائزم اور کرسچینٹی کے جسے آپ کہتے ہیں بدعتیں ہیں اور ان کو اسلام کا نام دے دیا گیا. دوسری طریقے سے جس میں اس میں اٹیک کرنا شروع کیا وہ اس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت جسے آپ کہہ سکتے ہیں نگیٹیوٹیز میں ان کو دکھانا شروع کر دیا اپنی کتابوں میں اور اپنی سپیچز میں، اور اس طریقے سے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گرے لائٹ میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنے دکھایا تاکہ زیادہ سے زیادہ کرسچنز جو ہے نا وہ اپنے ریلیجن کے ساتھ اٹیچ رہیں، وہ اسلام کی طرف ڈائیورٹ نہ ہو سکیں. تیسری چیز جسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹارگٹ آف ہز نیگیٹو نریٹیوز رہی ہے وہ ہی رہا ہے قرآن. اور اس کو قرآن کو وہ یہ کہہ رہا تھا دس واز ان فیکٹ اے ہیومن کنکاکشن، یہ کوئی ڈیوائنلی ریویلڈ بک نہیں ہے بلکہ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ود دی ہیلپ آف سم آف دا رینیگیٹس آف جوڈائزم اینڈ کرسچینٹی انہوں نے مل کے یہ تیار کیا ہے اور اس کے اندر بڑے فلاز ہیں. تو اس نے اس طریقے سے جو ہے نا قرآن کو بھی ایک طرح سے ریجیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی ڈیوائنلی ریویلڈ ہو. تو ایک طرح سے وہ جو ڈسکورسز جنریٹ ہوئے ہیں وہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پیدا فرما جاتے ہیں اور اسلام پوری طریقے سے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو ایک وار اس وقت شروع ہوتی ہے نریٹیوز کی وار ہے تاکہ لوگ اسلام کی طرف راغب نہ ہو سکیں اور کرسچنز اور باقی ریلیجن کے جو لوگ ہیں وہ اسلام کو امبریس نہ کر لیں. اس کے لیے انہوں نے اس قسم کے جو نریٹیوز کے بل واک ہے ایک طرح سے جو فائر والز ہیں وہ انہوں نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی اور وہ یقیناً آج تک اس فارم کے اندر چلتی آ رہی ہیں. میں یہ بلکہ یہ ریسرچرز کے لیے خاص طور پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو اس کی کتابوں میں اس وقت اسلام کے حوالے سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے جو اس نے نریٹیوز بلٹ اپ کیے تھے اگر اس کو اسٹڈی کر کے دیکھیں تو آج بھی ویسٹ کے اندر بہت ساری کتابوں کے اندر آپ کو وہی کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ کو آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. سملرلی آپ اس کو تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو آپ کو کروسیڈز جب ہونا شروع ہو جاتے ہیں 10th سینچری 11th سینچری 12th سینچریز کے اندر تو یہاں پہ جو ٹیمپلرز تھے اور جو کرسچنز چرچ کے لیڈرز تھے انہوں نے بھی بڑے اس قسم کے پولیمکس اسلام کے حوالے سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے ڈیولپ کرنا شروع کیے. پیٹر دی وینریبل میرے خیال کے مطابق اگر نیٹ پہ لکھے تو آپ کو فوری طور پر پتہ چل جائے گا کہ پیٹر دی وینریبل نے کس قسم کی کتابیں لکھی ہیں اور کس قسم کے ڈیمیننگ نریٹیوز جنریٹ کرنے کی کوشش کی. بلکہ اگر میں آپ کو یہ کہوں تو یہ آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی کہ فرسٹ ٹائم پیٹر دی وینریبل اپنے علاقے کے اندر ہی واز فرام فرانس، کولونے سے تھا، فرانس کا ایک ٹاؤن ہے وہاں سے ہی تھا اور اس نے فرسٹ ٹائم کسی بھی یورپین لینگویج کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا اور اس کے لیے اس نے بڑے اس وقت کے جو نہایت ہی اسکالسٹک جو ہائر اسکالر لیول تھے کے لوگ تھے ان سب کو اس نے اکٹھا کیا. 5-6 اس میں سے لوگ ایسے تھے فار ایگزامپل کیٹن ہو گیا جو پوائٹر ہو گیا، ایک کا نام پیٹر بھی تھا دا نیم آف جسے آپ کہتے ہیں پیٹر کا نیم سیک تھا. انہوں نے مل کے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کی اور بہت ساری احادیث کی کتابیں جو تھیں ان کی بھی ٹرانسلیشن کی اور ان ٹرانسلیشن کو اس برے طریقے سے انہوں نے پیش کیا کہ جس سے اسلام ایک طرح سے ایک ڈارک لائٹ کے اندر نظر آنا شروع ہو. اور میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ قرآن مجید کی جب اس نے ٹرانسلیشن کروائی تھی لیٹن کے اندر تو قرآن مجید کی ٹرانسلیشن میں جو اس کی اینوٹیشن تھی جو اس نے حاشیے میں جو تفسیر دینے کی کوشش کی تھی اس میں بعض جگہوں پہ اس نے جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہوتی تھی تو وہاں پر خاکوں کی صورت میں اس نے تصویریں بنا کے بڑی جسے آپ کہتے ہیں بلاسفیمس خاکے اس نے بنا کے ان تصویروں کے تھرو دنیا کو میسج دینے کی کوشش کی تھی. اور آج وہی خاکے یہ میں 13th سینچری کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس وقت بنائے گئے تھے وہی خاکے چلتے ہوئے آج یورپ کے نیوز پیپرز کے اندر ناروے کے نیوز پیپرز کے اندر آپ کو پبلش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں.
फ्रांस के न्यूज़पेपर्स के अंदर हमें वो पब्लिश होते हुए नज़र आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज तक हमें जो कुछ नज़र आता है वो एक कंटिन्यूटी के साथ है। लिटरेचर प्रोड्यूस होता रहा, मुख्तलिफ लेवल पे इस डिबेट्स होती रहीं, बड़े डिफरेंट किस्म के कन्वेंशंस होते रहे, और उसके रिजल्ट में इस्लामोफोबिया हर वक्त आपको बढ़ता हुआ नज़र आता है। और आज जिस स्टेज पे हम खड़े हुए हैं, शायद ये थोड़ा सा टाइम दरमियान में हिस्ट्री का ऐसा था जहाँ पे इस्लामोफोबिया वाज समहाउ रिप्लेस बाय कम्युनिज्म। कि कम्युनिज्म एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल थ्रेट के सूरत में वेस्ट के लिए सामने आ गया था। तो ये थोड़ी देर के लिए हमें 70-80 साल के लिए हमें नज़र ये आता है कि शायद इस्लामोफोबिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और फिर हमें वो रिसर्च करता हुआ नज़र आता है कब ईरानियन रेवोल्यूशन, और फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था जहाँ से हमें ये ज़्यादा दुनिया के अंदर डिबेट होता हुआ नज़र आता है वो शायद 9/11 है। लेकिन नहीं, इस्लामोफोबिया वाज देयर, इट हैड नेवर बीन आउट फ्रॉम द सीन। और उस वक्त मीडिएटेड वर्ड नहीं थी, दुनिया के अंदर इतना मीडिया नहीं था कि जो जो चीज़ें कहीं दुनिया के अंदर चल रही थी तो वो हर एक वक्त में और फौरी तौर पर रियल टाइम के अंदर वो पूरी दुनिया तक पहुंच जाएं। अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला हमेशा से रहा है और आज हमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर नज़र आता है।